بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی 45 سال کے بعد، لگ بھگ 45 سال گزر گئے ہیں، تو ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ذوالفقار علی بھٹو ان کو جو ان کا ٹرائل ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ، یہ رائے دی جاتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ منصفانہ ان کو حق نہیں دیا گیا۔ 45 سال گزر جانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی ہے، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اسیسن کیے ہوئے تقریباً کم از کم 45 سال گزر چکے ہیں، اور غلطی تسلیم کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس ٹائم کی تھی اس نے یہ ٹرائل منصفانہ نہیں کروایا، اور انصاف کا حق ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نہیں دیا گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا پاکستان کا، کتنا بڑا نقصان ہوا جمہوریت کا، کتنا بڑا قتل عام ہوا انصاف کا۔ ایک شخص جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھا، ایک شخص جس نے جمہوریت کی بنیاد رکھی اور دستور بنایا، آئین بنایا جس کے تحت ادارے چل رہے ہیں، اسی آئین کے تحت، اسی آئین کی بالادستی کے لیے آج بھی کچھ لوگ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس شخص کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اور پھر انصاف اس کو دینے کے لیے کم از کم نصف صدی گزر چکی ہے، یعنی کہ 50 سال گزرنے کے قریب ہیں۔ اب اس کو شہید قرار دینے کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی، اور قرارداد پیش کی گئی سندھ اسمبلی میں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جانے والا تو جا چکا ہے، اب قرارداد آپ نے منظور کر لی ہے، وہ شہید بھی ہے، اب شہید آپ نے اس کو قرار دے دیا ہے تو نشان حیدر بھی اس کو دیں، پھر ستارہ جرت بھی اس کو دیں، ستارہ ہلال بھی اس کو دیں، پاکستان کے تمام ایوارڈ سے اس کو نوازا جائے، پاکستان میں ایک دن چھٹی کا مختص کیا جائے، ہالی ڈے منائی جائے اس کے سوگ میں، اور ایک دن اسی ہالی ڈے میں تمام سرکاری ادارے جو ہیں ان کے جو لوگ ہیں، افسران ہیں، وہ کالا جو پٹی ہوتی ہے، کالی پٹی، وہ شولڈر کے ساتھ باندھ کر آئیں۔ اس کے علاوہ وفاق میں 31 توپوں کی سلامی دی جائے، اور 21 توپوں کی سلامی صوبوں میں سے دی جائے، کیونکہ اس شخص کو 50 سال بعد انصاف کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ ابھی انصاف پورا ہوا نہیں ہے، ابھی صرف رائے سنائی گئی ہے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کے لیے نوبل پرائز ایوارڈ کا بھی اعلان کیا جائے، کروایا جائے، اور تمام کے تمام جتنے بھی پاکستان کے سکول ہیں اور پاکستان کے سرکاری ادارے ہیں، ان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ایسے لگائی جائے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کی لگائی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پھانسی جس طریقے سے دی گئی، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مزار ہے اس کے اوپر گارڈ آف آنر بھی ہو۔ گارڈ آف آنر ہر سال چینج ہونی چاہیے، اور جیسے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزار پر ہوتی ہے۔ پھر ایک اسٹیچو آف جسٹس جو عدالتوں کے باہر لگا ہوتا ہے، جس کے اوپر ترازو بنا ہوتا ہے، اور وہ ایک پتلا سا کھڑا ہوتا ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے باندھی ہوئی، وہ بھی اس کے دربار، اس کے مزار کے باہر لگا دیا جائے۔ تب اس کے آتما کو شانتی ملے گی، تب جا کے اس کی روح کو سکون اور تسکین ملے گا۔ مگر اس شخص کا کیا کیا جائے جس شخص نے وہ ہاتھ بنائے، جس شخص نے وہ ہاتھوں میں طاقت ڈالی، جس شخص نے
جمہوریت کے علمدار ایک پرائم منسٹر کو پھانسی پر لٹکوایا، اس شخص کے لیے کوئی سزا بھی سوچی جائے، اس کی قبر کو بھی نشان عبرت بنایا جائے، ایسا بھی پھر کیا جائے نا، تاکہ پھر اس کے بعد کوئی اور پرائم منسٹر، کوئی اور پاکستان کا نمائندہ، عوامی نمائندہ ایسے کیسز کی زد میں نہ آئے۔ فار ایگزامپل جیسے ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے، کیا اس سے بے خبر ہے پاکستان؟ کیا پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر 200 مقدمات جس طریقے سے بنائے گئے ہیں ان میں سے کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں؟ یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ تو کل خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ پھر ہو جاتا ہے تو پھر 50 سال بعد ایک عدالت لگے گی، پھر 50 سال بعد ایک اسی طرح کی رائے آئے گی اور انصاف آئے گا، پھر کوئی نہ کوئی عوامی لیڈر تختہ دار پر لٹکا ہوگا اور اس کے لیے پھر یہی اعزازات تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک پاکستان کے طاقتور لوگ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ان کے پاؤں کے نیچے روندی جانی چاہیے، جو آئین اور دستور کو تسلیم نہیں کرتے، جب تک وہ آئین اور دستور کے تابع نہیں آتے تب تک یہ چلتا رہے گا۔ سر اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اب کیا ہوت؟ تو اب تو پھانسی ہو چکی 50 سال پہلے، اب تو قبر میں ہے، اور اب ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ گارڈ آف آنر، قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں، ایوارڈز دیے جائیں گے، سڑکیں بنائیں اس کے نام کی، ڈیمز بنائیں اس کے نام کے، سکولوں کے مقبرے بنائیں اس کے نام کے، بلڈنگز بنائیں اس کے نام کی، پاور ہاؤسز بنائیں اس کے نام کے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف اب نام ہی رہ گیا ہے، جس کے ساتھ جو زیادتی کی جانی تھی وہ ہو چکی، جو ہوا وہ آپ کے سامنے، اور جو بڑا نقصان ہوا پاکستان کی جمہوریت، آئین اور قانون کو، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب بات کرتے ہیں جلاؤ گھراؤ کیس، 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کیسز ہیں، اور یہ کور کمانڈر ہاؤس جسے جناح ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں 33 افراد کو ATC لاہور نے ضمانت دے دی ہے، جس میں 33 افراد ملزم تھے اور ان کو ضمانت دے دی گئی، اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اتنے عرصے سے جیلوں میں تھے اور جن کو بے قصور ثابت ہونے پر ضمانت ملی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی لوگ ابھی گرفتار ہیں۔ فار ایگزامپل 102 لوگ ایسے ہیں جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلنے، جنہوں نے فوجی عدالتوں کا سامنا کرنا ہے۔ 102 کی لسٹ جمع کرائی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور 102 لوگ ایسے ہیں جن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلنے جا رہا ہے یا چلے گا یا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، غائب ہیں، لاپتہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بقول 10,000 لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں قید و بند ہیں اور پابند سلاسل ہیں۔ اب 33 لوگوں کو صرف ضمانت دی گئی ہے، اور ضمانت کا مطلب کیا کہ وہ گناہگار نہیں تھے، ضمانت کا مطلب کیا کہ ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا، ضمانت کا مطلب کیا کہ جو چارجز ان کے اوپر لگائے گئے وہ بے بنیاد تھے یا کمزور تھے۔ ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ مقدمے کمزور تھے اور وہ بے قصور ہیں، تو ان کو ضمانت مل چکی ہے۔ عمران خان نے بھی ایک دن پہلے یہ بات بالکل صحافیوں سے واضح کر دی تھی کہ جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں، اور جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے، ایسے نہیں یہ تاثر جانا چاہیے کہ ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے، مگر جو بے قصور ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے، اور جو قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی تھی، اور یہ بڑا ایک خوشان بات تھی، بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی، بڑی ایک لچکدار فلیکسیبل بات اور برف پگھلتی ہوئی بات جیسے کی جاتی ہے کہ نظر آئی تھی، اور اس سے اب چیزوں میں تناؤ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی عمران خان صاحب کی کسی ادارے سے نہیں ہے، یہ لڑائی عمران خان صاحب کی کسی شخص سے نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی جو ہے، یہ جو کچھ بھی سینیریو ایک کریٹ ہوا، یہ تمام کا تمام حق اور باطل کے بیچ میں ہے،
یعنی کہ انصاف، رول آف ریگولیشن کی بات عمران خان صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ہر بار یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں اگر رول آف ریگولیشن نہیں ہوگا تو پھر لوگ کہاں پر جائیں گے، احتجاج کہاں پر کریں گے. تو احتجاج یہی دستور، وہی دستور ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا دیتا ہے، اجازت دیتا ہے ہر پاکستانی شہری کو. اب بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور جب ملے تھے عمران خان صاحب سے، تو اس کے بعد جب وہ باہر آئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم انتقام لینے نہیں آئے، ہم ماضی کی سیاست کو بھول کر مستقبل میں آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور ملے تو وہ ملاقات کسی کمرے میں نہیں ہوئی، وہ ملاقات کسی بیرک میں نہیں ہوئی، وہ ملاقات کسی آفس میں نہیں ہوئی، بلکہ وہ اوپن ایئر ملاقات ہوئی. ایک لان میں بیٹھ کے وہ ملاقات کی، اور کوئی پولیس، کوئی سیکیورٹی گارڈ، کوئی وہاں پر نمائندہ اور نہیں تھا. اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے آگے کی حکمت عملی بتائی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو اور باقی تمام پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، وہ یہ ہے کہ ٹف ٹائم دینا ہے، اس حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے. یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو چلنے نہیں دینا، یہ جو جعلی وزیر اعظم ان کے بقول، اس کو چلنے نہیں دینا ہے. اور اسمبلیوں میں بھی اس کو ٹف ٹائم دینا ہے، سڑکوں پر بھی احتجاج کرنا ہے، ہر قسم کا مخصوص نشستوں کے لیے بھی ہر آئینی قانونی حربہ اپنانا ہے. یہ عمران خان صاحب نے بالکل واضح انسٹرکشن دی ہیں کہ کسی حالت میں بھی اپنا حق لیے بغیر پیچھے نہیں آنا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 4 حلقوں کا 2013 میں جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی تو 162 دن کا دھرنا دے دیا تھا. حق لیے بغیر وہ نہیں جائیں گے. اور یہ اس ٹائم تو بہت بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 45 کی حکومت نہیں ہے. تو مخصوص نشستوں کے اوپر بھی ڈاکہ مار رہا ہے. تو یہ اس طرح معاملات آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف لچک ضرور دکھائے گی لیکن حکومت اور سیاسی معاملات میں نہیں دکھائے گی. یہ آپ بالکل بھول جائیں. اور آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو اور چاہے وفاق ہو، ہر جگہ پہ. تو کے پی کے میں تو ان کی اپنی اسمبلی ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ کیسے چلانا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی اور چیزیں بڑی ہیں. آج پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں وہ الوداعی گارڈ آف آنر لے کے جا چکے ہیں، جا رہے ہیں. ان کا سامان کل ہی شفٹ کر لیا گیا تھا. کل انتخاب ہونے جا رہا ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے اور محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے. یہ نامزد ہیں، دونوں وزیر صدر پاکستان کے نامزد ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے صدر کون بنتا ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ صدر پاکستان آپ کا آصف علی زرداری ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے، طاقتور اشرافیہ کی جانب سے بھی اور طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئین اور جمہوریت کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.